والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله ذي المجد والعلا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفانا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق دل نجاح و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آب بینا رکھ تیرے محیط میں حباب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں
خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے حبیب کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر کروڑوں خطوں بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ کی نسبت اور آپ کے وسیلہ سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج طاہرات آل پاک کے حضور پر بھی درود و سلام کا بیش بہا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد کلام الہی کی آیت مقدسہ کے یہ الفاظ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض تلاوت کیے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور بعض کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف بھی عطا کیا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا ہے، رفیع درجات کا مقام عطا کیا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنے تمام کمالات اور اپنی تمام عزت و شرف و تکریم کی انتہا کی ہے۔ گناہ و فضائل اور کمالات آپ کی زندگی کے اوصاف حمیدہ یہ دفتر ناپائیدار اپنی زندگی کے ان خوبصورت یادوں کی طرف میں ایک سفر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے ہر لمحے کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے عزت اور شہرت والے اور ضابطہ حیات والے نمونے میں پرویا اور انسانیت کو
ان کی تقریر کا حکم فرمایا۔ پچھلے گزشتہ جمعے کو ایک سلسلہ عنوان کی مناسبت سے یہ تھا کہ ہم نے اعلانات کی صورت میں یہ سن رکھا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، عارضی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ زندگی کا ذائقہ چکھ لیا جائے تو موت کے ذائقے سے چکھنے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی کے تسلسل میں کوئی چند اشعار جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے نیازی صاحب کے بھی، اور وہ میری تقریر کے لب لباب کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دنیا و آخرت کا بہترین سہارا ہے۔ آپ کا سہارا ہمیں دنیا بھی اور آخرت بھی دیتا ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے والا آسرا اللہ کے بعد اس بڑی کائنات کے اندر اگر کوئی سہارا ہے، کوئی آسرا ہے، تو وہ جان عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں اس پر دلیل بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں اور مزید آسانی ہو جائے۔ میں عموماً اپنی تقریر سے پہلے کے چند ابتدائی جملوں میں درود شریف کی مناسبت سے فضیلت کے لیے بتاتا چلا جاتا ہوں تاکہ رغبت پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ بھولا بھٹکا ہوا میری طرح کا انسان درود شریف پڑھنے کا عادی بن جائے۔ آج بھی یہ تقریب سعید جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہے، اور اس تقریب سعید کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہم سب کو اللہ نے جن جن کے مقدر میں جمعۃ المبارک پڑھنا لکھا ہے وہ اس کے پاک در پر آتے ہیں، مسجد شریف میں آتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں اور اللہ کے مہمان بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ میری آپ کی سعادت کی انتہا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو وہ اگر در پر بلا کر خود ہی اعلان کرتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور اللہ کی میزبانی کا عالم یہ ہے کہ اس کے دسترخوان پر کوئی ایسی نعمت نہیں جو سورۃ الرحمن کے اندر غالباً بے شمار دفعہ اس بات کا بار بار اعلان کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت پہ جھٹلاؤ گے۔ یہ اللہ کے دسترخوان کی بات ہو رہی ہے۔ اس دسترخوان الہی پر ہر قسم کی نعمت پڑی ہے۔ چاہنے والا کوئی ہے، لینے والا مقدر سے نصیب سے دیتا ہے، اور یہی اعلان دنیا کے پر جاری و ساری ہے۔ یہ ازل کی کہانی ہے، ابد تک رہنی ہے، اور آج بھی یہ صدا ہے کہ اللہ کی دہلیز پر آ کر مانگے تو خدا کی مہربانی سے اس کے دسترخوان کرم پر جو چیز وہ چاہتا ہے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، روحانی طور پر، معنوی طور پر، حصی و مادی طور پر، دنیا و آخرت کا کوئی بھی سلسلہ مانگنا چاہے، اللہ کے دسترخوان پر ہر قسم کی نعمت موجود ہے۔ اس کی ایک جھلک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور پڑھے لکھے صحابہ میں سے آپ کا نام نامی اس میں گرامی بھی آتا ہے۔ آپ کی ایک خاص صفت یہ ہے، آپ رسول اللہ کے صحابی تو ہیں ہی، لیکن آپ کو قاری قرآن ہونے کا جو احساس اس امت میں اور صحابہ میں تھا، اس کی مثال حضور دیگر صحابہ پر اس وقت میں اپنی زندگی میں دیا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن اپنی زندگی میں سماعت فرمایا۔ ابی بن کعب کی آواز اتنی اچھی کہ ان کو لحن داؤدی کی صفت اللہ نے عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز کٹوتی جہاں بھر میں کائنات میں بولتا ہے، وہ اللہ نے ان کو ملکہ عطا کیا تھا۔ اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابھی جب تم قرآن پڑھتے ہو تو پرندے پرواز کرنے سے رک جاتے ہیں، پانی بہتا ہوا رک جاتا ہے، ہوا چلنا رک جاتی ہے،
یہ آواز کا سہارا تھا، لیکن ساتھ ہی میں یہ وہ منفرد صحابی ہیں جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ سوال پوچھا تھا، میرے آقا میں آپ پر، آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں، جس تعداد میں پڑھتا ہوں محدثین نے روایات کے اندر کوئی خاص اس کی لمیٹیشن نہیں بتائی، کوئی خاص تعداد نہیں بتائی، لیکن درود شریف پڑھتے تھے۔ اور ہر صحابی کے مزاج میں یہ بات ہے، وہ آقا کی ذات پر بے حد کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا خوب گرو عادی ہے، اور یہ ان کی صفت تھی۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درود شریف پڑھنے کی مناسبت سے جو خیال ذہن میں گزرا، جو سوال آپ کو مناسب لگا، آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں عرض کی کہ میرے آقا آپ درود شریف کی فضائل میں بات کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں تو اپنی بساط کے مطابق اتنا درود شریف پڑھتا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی میں دن اور رات کی کس حصے میں، اور دن اور رات میں سے کتنا حصہ دن میں سے اور کتنا رات میں سے درود شریف کے لیے خاص کر؟ حضور نے پہلے فرمایا 1/3، پھر 2/3، پھر فرمایا 3 حصے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس پر بڑھاتے گئے مزید اور مزید اور، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے تمہیں پسند لگے تم پڑھتے چلے جاؤ۔ فرمایا آقا اب تو یوں لگنے لگا ہے، اب تو یوں لگنے لگا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے میں آپ کی بارگاہ میں سے یہ سوال پوچھ کر اذن چاہتا ہوں کہ آقا لگتا یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کی ذات پر دن و رات میں درود پڑھنے میں یکساں کر دوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ عمل کرنا شروع کرے، یعنی درود شریف پڑھنا شروع کر دے اور دن و رات میں درود شریف کثرت سے پڑھا کرے، تو میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تیرے لیے اللہ دنیا بھی اور تجھے آخرت کی بھی خیر کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یعنی تیرے لیے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت درود شریف بن جائے۔ تو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ بہترین سہارا نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، یہ ہمیں دل کے اس خانے میں محفوظ رکھنا چاہیے، یہ بات دل کے کانوں سے سماعت کر لینا چاہیے۔ ہمارا کوئی اور آسرا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کا حبیب ہم سب کا آسرا ہے، اس لیے کہ آپ کو شفیع امت کا درجہ حاصل ہے۔ آپ شفیع امت ہیں، آپ وکیل امت بھی ہیں، لیکن وکیل کا معنی نگہبانی کے ہیں۔ حضور سرپرستی فرما رہے ہیں، امت کی نگہبانی کر رہے ہیں، یہ قرآن کریم کے لفظ ہے۔ وکیل بھی اور کفیل بھی، یہ اللہ کی صفت بھی ہے وکیل، لیکن اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، لیکن ساتھ ہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع امت ہونے کے حوالے سے جو اعزاز ہے، اس میں کسی جگہ پر ایک بیان کرتے ہوئے کسی صاحب نے کہا تھا حضور اپنی امت کا مقدمہ لڑیں گے ایز اے وکیل کے حساب سے، تو ساتھ ہی میں ہمارے مقتدر شیوخ میں سے، علماء میں سے سمجھی ہوئی طبیعت، سجیدہ طبیعت والے، فہم و فراست رکھنے والے، عقل و دانش والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے کھڑے ہو کر کہا خطیب صاحب معذرت کے ساتھ یہ جملہ یوں نہیں یوں بدل کر کہہ دیجئے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو وہاں پر یہ بات چلی کہ حضور اپنی امت کا مقدمہ لڑیں گے ایز اے وکیل کے طور پر۔ آپ نے فرمایا معذرت کے ساتھ حضور اپنی امت کا مقدمہ وکیل کے ایڈوکیٹ کی حیثیت سے نہیں لڑیں گے، بلکہ حضور اپنی امت کے وکیل ہوں گے، مگر شفیع امت کے ناطے سے ہوں گے۔ وکیل اپنا مقدمہ ضرور اپنے موکل کی طرف سے پیش کرے گا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہ جرم نہیں کیا، فلاں جرم نہیں کیا، وہ دفاع کرے گا، جرم کی وہ لڑائی کرے گا، اس کو انکار کرے گا، اس کو مسترد کرے گا، لیکن بچانے کے لیے کہ اپنا موکل بچ جائے۔ لیکن نبی اللہ کا معاملہ اپنی امت کے بارے میں یہ نہیں ہے، بلکہ صاف طور پر یہ فرمایا حضور تسلیم کریں گے کہ گناہ یہ کیا ہے جو پوچھا جا رہا ہے، گناہ یہ کیا ہے جو پوچھا جا رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے آنے کو دیکھ لیا جائے، فرق یہ ہے کہ میری شفاعت کو قبول کر لیا جائے، فرق یہ ہے کہ میری سفارش کو امتحان میں قبول کر لیا، میرے مبارک کمالات جو تو نے عطا فرمائے وہ مجھے شفیع امت بنایا ہے۔ تو شفیع المذنبین ہیں، گناہوں کے معاف کروانے والے، تو اسی لیے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، لیکن کن کی؟ بڑے بڑے کبائر جرائم کرنے والے لوگوں کی، بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ حضور کا اعزازی درجہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو میں نے آپ کو جملہ کہا تھا کہ حضور
بہترین سہارا ہے، حضور بہترین سہارا ہے، یہ سہارا مت چھوڑیے گا، اس سہارے کو پکڑے رکھیے گا۔ پکڑنے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے آقا کے ذکر سے، آقا کی محبت سے، آقا کے احکام کامل کی اتباع سے، سنت کی پیروی سے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کے ساتھ وابستہ رہنے سے یہ دامن مضبوطی سے پکڑا رہے گا۔ اور اس دامن کے پکڑے رہنے سے کمال یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ان گناہگاروں کو آپ کی شفاعت سے معاف فرما کر جنت میں داخلہ فرما دیں گے۔ ایک مقام تھا کہ جس پر جا کر خود اللہ کا کلام بھی اس بات پر اپنی نشاندہی کرتا ہے، اور اس مقام کی ایسی نشاندہی ہے جو کہ اپنی منفرد حیثیت رکھتی ہے، ممتاز حیثیت میں ہی کلمات قرآن پاک موجود۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، حضور کی اپنی شان یہ ہے کہ وہ جب نبیوں میں آئیں تو نبیوں میں سے اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اظہار یوں کرتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعضوں پر فضیلت دی، اور منہم من کلم اللہ، بعضوں میں سے یہ بھی ہیں کہ جن کو ہم نے کلام کرنے کی شان بخشی، جیسے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، وہ اللہ کے ہم کلیم ہیں، وہ اللہ سے کلام کرنے والے۔ لیکن دنیا کے اندر جو اس وقت تک جو انسانوں نے اپنے اپنے بساط کے مطابق، یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتا ہوں، امت کے بڑے بڑے اکابر لوگوں کی بات کرتا ہوں، عام کی نہیں، جنہوں نے کچھ عقل، دانش، علم اور فہم کی دولت کمائی اور فیضان علم کی خیرات سے مالا مال ہوئے، وہ زمانے کے اندر مشہور نام ہے۔ جہاں سے شروع کروں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کے بعد بڑا شخص کون ہے تو کائنات بولتی ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے لے کر اس وقت تک امت کے بیچ میں جتنے بھی احباب نے، جتنے بھی شخصیات نے، جتنے بھی ہمارے مقدس لوگوں نے تعریف کی ہے حبیب کبریا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر ایک نے اپنی بے بسی کا آخر میں اظہار ضرور کیا۔ کسی ایک نے بھی معذرت کے ساتھ، کسی ایک نے بھی یہ کلیتاً نہیں کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بس اس پر جا کر ختم ہو گئے۔ یہ معاملہ یہاں پر کھلا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے تو میرے آقا کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ ابو بکر بتاؤ ہمیں پہچانا آپ نے؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے آقا جو ظاہری احوال بتاتے ہیں جتنا کچھ میں دیکھ سکا ہوں میں اس کے ناطے سے جانتا ہوں، باقی اللہ اور اللہ کے رسول کے تک جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ کی عزت کی قسم مجھے آج تک اللہ کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکا ہے۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو سوائے میرے اللہ کے کوئی نہیں پہچان سکا۔ یہ گہریت کا عالم، یہ پہچاننے کا مقام اور رتبے کا عالم جو مزاج شناس رسول ہیں ان پر یہ ابتدا نہیں کھلا۔ تو جتنی بھی تعریف ہم کر رہے ہیں یا ہم کلمات بولتے ہیں یہ اس راہ کے بیچ میں ہماری لفظوں کی خیرات بن کر محبت رسول کی خوشبو کو تو لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے، ہمیں کامیابی دلوا سکتی ہے، لیکن مقام رسول کی پہچان بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت کسی شاعر نے کیا، علامہ سائن چشتی نے اپنے مزاج میں کچھ بات کہی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ یہ سائن چشتی کا اپنا مزاج ہے، اس نے اپنے زمانے میں اپنی شاعری کے اندر یہ شعر کہا، لیکن حقیقت پر مبنی مقام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بلند سٹیٹس ہے، اور یہ سٹیٹس جو آج کل ہمارے اپنا ڈیجیٹل نظام کے اندر، ہمارے الیکٹرانک نظام کے اندر، موبائل سسٹم کے اندر جتنے بھی ٹیبلٹ ہیں یا اس جیسی جتنی بھی جدید آلات کی مشینری ہمارے پاس موجود ہے، ان میں سٹیٹس کی کہانی بڑی مشہور ہوتی ہے۔ کسی کی تصویر اٹھاؤ تو اس پر لگا دو، کسی کا کوئی نشان رکھو تو اس کو پہچان کروانے کے لیے۔ لیکن اسی طرح کی مثال سمجھتے ہوئے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، اپنی سوچوں کو وسعت دیں، بڑا کریں تو میرے نبی کی کہانی جب چھڑی ہے، ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو
تو زبان گناہگاروں کی ہے، لیکن ذکر بڑا عظمت والا ہے، تقدس والا ہے، نزاکت والا ہے، حسن والا ہے اور مٹھاس والا ہے۔ اس تذکرے کی صورت میں اللہ کریم نے کائنات کے ماتھے پر ایک سٹیٹس لگایا، اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر، شاہکار ربوبیت، جلوہ حسن مصطفیٰ کو مجسمہ پاک کی شکل میں جب ڈالنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا نمونہ جو سٹیٹس کی شکل میں لگایا تھا، آج تک کائنات کے ماتھے پر وہی چمک رہا ہے، وہی دمک رہا ہے، اسی کی بہاروں سے کائنات عرش و فرش روشن ہے، منور ہے۔ اور وہ ہستی کامل جن کا سٹیٹس اللہ نے لگایا، اسی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنا تک بھی کسی نے لکھا وہ کہا۔ علامہ ابن تیمیہ جو ہمارے نزدیک اختلافی شخصیت ہے، لیکن اپنے مزاج میں انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہی تھی کہ حضور کی تعریف میں یا آپ کی ستائش میں، جو آپ کی عظمت میں جتنی بھی تعظیم و توقیر کا بیان کرنا ہے، یہ دین کے قائم کرنے کے مترادف ہے، یہ دین کے قائم کرنے کے مترادف ہے۔ سمجھیے بات، دین کے قائم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کون ہے؟ علامہ ابن تیمیہ دیوبندیوں کے نزدیک ان کے جتنے بھی ذیلی برانچز ہیں یا بڑے ہیں، سب ان کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اختلافی شخصیت ہے، میں مصد احترام کسی بھی شخصیت کے خلاف میں ایسا بولتا ہی نہیں، اور میرے مزاج بھی نہیں، اور اللہ محفوظ رکھے جو بات آپ نے کہی ہے صحیح طریقے سے کہیں، آپ کا اپنا موقف ہے لیکن مدعے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ جیسا بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ حضور کی شان بیان کرنا، تعظیم و توقیر کا بیان کرنا، عظمت کا بیان کرنا، یہ دین کے قائم رکھنے کے مترادف ہے۔ اللہ، اگر کسی نے یہ نہ کیا تو اس جملے کے نیب بدل میں دوسرا جملہ جو آتا ہے وہ یہ آئے گا کہ اگر خدا نخواستہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، عظمت اور تذکرہ حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو چھوڑ دیا یا اس کو پیچھے رکھا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کی عمارت کو گرا دیا۔ دین کی عمارت کھڑی ہے عظمت مصطفیٰ کے نام پر، اور یہ سنت الہیہ ہے۔ اب میں جملہ اپنا اس تشریح میں کہہ رہا ہوں، یہ سنت الہیہ ہے کہ جن لوگوں کو دین دیا گیا ہے وہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو سہارا نہیں دے سکتے، اللہ کہیں گرنے والا نہیں ہے۔ یہ میرے جملے میں اب کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ کی عقل میں صحیح بٹھانے کے لیے۔ اللہ اتنا کمزور نہیں کہ لوگوں کے آسرے پر چلتا ہے، تو پھر دین کا نظام، دین کا ڈھانچہ، اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ کی شان کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو، عظمت مصطفیٰ کے نوکر بن جاؤ، حضور کا تذکرہ کرو، حضور کی عزت و ناموس کا پیارا دو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے میرے دین کی عمارت کو بچا کے رکھا۔ دین کی عمارت میں اندر جانے کے لیے، دین کی عمارت کا مکین بننے کے لیے، میں سستے جملے کہہ رہا ہوں، سستے جملے جو آپ کی اردو زبان میں سمجھ آئے۔ دین کے گھر میں داخل ہونے کے لیے مصطفیٰ کا نوکر ہونا پڑتا ہے، حضور کی عزتوں کا امین ہونا پڑتا ہے۔ کبھی بھی کسی خائن کو اس گھر میں پذیرائی نہیں ملی، اور اس پر جملہ کہتا ہوں، قرآن کریم میں 2 شخصوں کا نام لے کر اللہ نے ذکر کیا ہے، باقی کسی کا نام نے اشارے یا کنایے میں بات نہیں۔ ایک خوش نصیب ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کا نام قرآن میں اللہ نے نام لے کر پکارا، اور وہ ایک صحابی ہے بس جن کا نام لیا، لیکن اس کے بعد کافروں میں سے جس کا نام لے کر اس کی مذمت کی ہے وہ ابو لہب۔ پوری سورت قرآن پاک کی موجود ہے جناب والا۔ یہ ابو لہب برادری والے کیا بنی پڑی تھی اللہ کو کی سرزنش کرتے، کسی کافر پر پوری سورت نازل نہیں کی تو ابو لہب پر پوری سورت نازل کرتی۔ اس کا مطلب سمجھیے، میں جو کہہ رہا ہوں، حضور کے دین میں اس دین کا گھر اور اس کا مکین بننے کے لیے، اس دین کی عمارت کے اندر آنے کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے اس کا نام غلامی رسول، ادب رسول، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوگر اور امین ہونا پڑتا۔ مگر نہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ابو لہب کے بارے میں پھر کیا خیال ہوتا، کیا سوچ ہوتی، کیا فکر پائی جاتی؟ دور دراز کے لوگ آ کر مہمان بن گئے اور آقا علیہ السلام نے اپنے کمرے کے نیچے ان کو چھپا لیا،
حشر تک کملی کے سائے کے نیچے چلے جائیں۔ ابو لہب اپنا تھا بنانا بن گیا، کیوں؟ اس کو یہ سمجھ نہ آ سکی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کا مرتبہ اور مقام اور لحاظ ادب کیا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی اپنے مزاج کے بادشاہ ہیں، وہ اپنی زبان شعر کی صورت میں یوں کہتے ہیں: عہد ما راز ما بیگانہ کرد، عہد ما راز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ ہمارے عہد میں ہمیں ہی اس عہد سے دور کر دیا گیا، اس لیے کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور رکھا گیا۔ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر رہے تو بلندی ملتی ہے، امت حضور کی دہلیز پر رہے تو کیا ملتا ہے؟ بلندی ملتی ہے۔ اور ایک شعر کے اندر علامہ نے پھر خود کہا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آدرو ماز نام مصطفیٰ، اگر دنیا میں عزت کمانی ہے، اپنے ناموں کو بلندی دینی، نام اونچے کرنے، تو پھر مصطفیٰ کی نوکری میں داخل ہو جائے، آقا علیہ السلام کے نوکر بن جاؤ، محبت رسول کا دم بھرنے لگو، حضور کا تذکرہ کرنے والے بن جاؤ، سیرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشوں سے نکال اچھی باتیں اپنی زندگی میں لاؤ، اپنی اولادوں کو دو، اپنے گھر والوں کو دو، اور امت کو تقسیم کرو۔ یہ خیرات ایسی ہے کہ اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جن کے نام کبھی گم نام گوشوں میں ہوں گے، تابدانوں میں پڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زمانے پر مشہور کر دے گا، اللہ تعالیٰ پسند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان ناموں کو عزت دے گا۔ بتائیے، کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے بہت کچھ کہا۔ علامہ اقبال نے پھر اپنے ذوق کے ساتھ یہ بات کہی، یہ شعر بڑا مشہور ہے، یہ پھر میں پڑھتا ہوں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ علامہ نے حد ہی ختم کر دی کہ محمد سے وفاتو نے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا شرف حاصل ہو گیا ہے تو سمجھ لے کہ اس زمین کے عرش پر، اس کے فرش پر، اس کے کونے کونے میں جہاد عالم کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ لوح و قلم کی صورت میں ہو، وہ سب تیرے مرہون منت ہو جائے گا، وہ سب تجھے مل جائے گا، تیری دسترس میں ہوگا۔ لوح محفوظ پیش اولیاء است، اللہ کا ولی زمین پر بیٹھا ہوتا ہے، نگاہ کا کمال یہ ہے کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا سب کچھ پڑھ لیتا۔ یہ کمال، ان لوگوں کو یہ کمال کیوں کمال حاصل ہوا؟ انہوں نے اس راہ کی سفر کیے، اس راہ پر چلے، اس راہ کے مسافر بنے، محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ پر چلے، اور نوکری کرتے کرتے ساری زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ اور امت میں یہ وراثت میں نہیں ہے، یہ امت کو بحیثیت امت دیا گیا، وراثت میں نہیں ہے۔ اور اگر یوں کہو تو یہ درست ہو جائے گا، امت کی وراثت میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کو ہمیشہ کے لیے جاگیر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس طرح کا بلند مقدر دیا ہے۔ دنیا کی کے اندر آج بھی تلاش کرنا چاہو قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے بلند ترین مقام اس امت کا ہے، باقی کسی امت کا نہیں۔ کیوں؟ شرف و فضیلت و تکریم امتی کا تبادلہ نہیں کیا، نسبت مصطفیٰ سے کیا ہے۔ سودا بڑھ گیا، سودا عام ہو گیا، سودا اتنا نفیس، اتنا قیمتی اور اتنی اعلیٰ ظرفی والا ہے کہ جس کا تبادلہ کرتے وقت اللہ نے فرمایا کنت خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہے، یہ خیر امت ہے۔ کیوں؟ اس امت کو اللہ نے اپنے حبیب کی سرپرستی عطا کی، نگہبانی عطا کی، حضور اس امت کے نگہبان۔ یہ امت کی کشتی جو چل رہی ہے یہ اللہ چلا رہا ہے، لیکن صدقہ مصطفیٰ کا چل رہی ہے، اور اس کشتی کو ڈوبنا نہیں ہے، اس کشتی کو ڈوبنا نہیں، اس کو تیرنا بھی اللہ نے اس کے مقدم میں رکھا۔ کیوں تیرے گی؟ بڑے بڑے مزدار آئیں گے، بڑے بڑے تنوع آئیں گے، بڑے بڑے گہری کھائیاں آئیں گی، مشکلات کے سمندر ہوں گے، آواز سازگار نہیں ہوگی، ماحول سازگار نہیں ہوگا، انسان دشمن بن جائیں گے، مخالفت کا مزاحمت کا سامنا ہوگا، جیسا کہ فلسطین کے اندر
تو پھر ڈوبتی کیوں نہیں؟ ابو عبیدہ کا نام سن کر اسرائیل والے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے کیوں؟ دنیا ساری مسلمان تو ایک طرح میں لگی، پھر اس کا نام کیوں سن کر بھاگتے؟ تو پتہ یہ کرا کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، نوکر ہے، اس لیے اس سے بڑی دنیا چلتی ہے اور بڑا دشمن بھی بھاگتا ہے۔ پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنا دربار رسالت کے شاعر بھی ہیں، نعت گو شاعر ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر منبر بچھا کر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تعریف پر مبنی کلمات کہنے کا، سخن بری کا اعزاز بخشا ہے۔ دنیا ان کو حسان بن ثابت کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ سلامتی ہوں اور آپ پر رحمتیں ہوں۔ آپ نے جب ایک جملے کے ذریعے سے اپنے اس وصف کو بیان کیا کہ جو مجھے اعزاز نعت خوانی کا، جو مجھے سخن بری کا ملا ہے، تو اس کی نسبت دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ عربی کے شعر کے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ یہ جو شعر میں کہتا ہوں یہ تعریفوں سے بھرا ہوا میرا شعر جا کر حضور کی تعریف میں کوئی چار چاند نہیں لگاتا، اضافہ نہیں کرتا، حسن نہیں بخشتا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت نے دوسرے مصرے کے اندر یہ بات مکا دی کہ لیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں شعر اس لیے حضور کی بارگاہ میں کہتا ہوں تاکہ میری شعری کے اندر بھی حسن ذوق آ جائے، سننے والوں کو ذوق نکھار کر۔ جن کا مرتبہ، جن کا مقام اتنا بلند ہو، وہ اگر اس کا پتہ دیتے ہیں، حوالہ مدینے کی گلی کا دیتے ہیں، مدینے والے چاند کا دیتے ہیں، تو پھر میں اور آپ سمجھنے والے یہ ہوں کہ جو بھی علم کہتے ہیں علم ہو، اور علم ضروری ہے انسان کی انسانیت کو ابھارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، بیداری کے لیے، اس کی صلاحیتوں کو نکھار پیدا کرنے کے لیے علم ضروری ہے، دین کی سمجھ کے لیے بھی علم ضروری ہے نا، کہ علم نور ہے، نور کے بغیر تاریکی ہے، اندھیر نگری ہے، جہالت ہے وغیرہ۔ لیکن علم کو بھی جہاں سے نور ملتا ہے وہ بھی مدینے کی گلی میں بک کر ہی ملتا ہے۔ کتاب قرآن مجید کی ہے، اگر اس کے پیچھے مصطفیٰ کی نسبت نہ ہوتی تو دیگر کتابوں کی طرح یہ بھی آج اسی طرح مشکل بن جاتی۔ کہا جاتا کہ جو نبی جن پر نازل ہوئی وہ پڑھے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہماری زبان بھی، اور جن کی زبان تھی وہ ان کی زبان سے بھی مختلف۔ تو لہذا اس بات سے یہ احساس پیدا ہوا کہ حضور کی نسبت سے ہی یہ سب فیض اور کمال حاصل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے اگر کوئی پوچھے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کرتا ہوں، بعض لوگوں کو صلاحیت پر بڑا ناز ہوتا ہے، جان جوکھوں پر بیت جاتی ہے، لیکن وہ کہتے تھکتے نہیں، کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے میری محنت کی کمائی کا نتیجہ ہے، میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ ایسے انسان موجود ہیں، ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص سے ایک طویل روایت موجود تھی جس کے اندر وہ اپنا قصہ حضور کے ساتھ وابستگی کا کیوں بیان فرماتے ہیں، اور اس کی ٹرانسلیشن زبان کے اندر جو ہماری پنجابی زبان میں جس نے ٹرانسلیشن کی ہے وہ پنجاب کے ایک مشہور نامی گرامی بڑے نعت گو شاعر بھی اور نعت کے لکھنے والے بھی، مصنف نعت بھی تھے۔ ان کو دنیا محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہے محمد علی ظہوری؟ جب نعت پڑھتے تھے تو مدینہ کا حسن لوگوں کی آنکھوں میں اور سامنے میں موجود ہوتا، یہ تصور دیکھا تھا۔ وہ اپنی اس نعت کے ذریعے سے، اپنے اشعار کے ذریعے سے عمرو بن عاص کی اس وابستگی طویل روایت کا ٹرانسلیشن کرتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اسی کی ظہوری تے نالے ساڈا کی بیان ہے، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن۔ اور پھر آگے کہتے ہیں صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لیاما کی تو سونا تیرے نال۔ یہ اپنی ذوق کی کہانی انہوں نے ان کی طویل روایت کی چند شعروں کے اندر بیان کر کے اس بات کا جواب دیا کہ نبی اللہ کا مقام، رتبہ اور آپ کا شرف اور آپ کی عزت و تکریم اور آپ کی ناموس کا مقام
اللہ کے نزدیک کیا ہے، اور انسانوں نے اپنی اپنی زبان کے اندر بھی اس کے اندر بہت ساری محنت کر کے، تجسس کر کے، جستجو کر کے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ میں چند جملوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور اپنے زمانے کے بہترین بزرگ شامل ہوئے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، مضمون چونکہ لمبا ہے، یہاں پر درمیان میں چھوڑتا ہوں ٹائم کی وجہ سے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، میں اکثر نام لیتا ہوں، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ابھی کچھ ٹائم کے پہلے میں نے ان کے کل بڑا جدید دور ہے، آپ کے سمجھانے کے لیے، آپ کے اولادوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں، اس تقریر کے اس حصے میں آ کر کچھ چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، وہ میں نے آن لائن منگوائے، وہ ان کے نام پر بھی ہیں اور ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کے نام پر، جب امام راضی ہیں، ابن متوتا ہے، مسلم بن حیان ہے، دیگر بڑے بڑے اکابرین جو ہمارے گزرے ان کے نام پر، ہر طرح کی کتاب، شیخ سعدی شیرازی کے نام پر۔ تو میں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بھی ایک کتاب بچوں کے لیے منگوایا کہ ان کو رکھا کہ گھر میں یہ پڑھیں۔ آپ لوگ بھی اگر پسند کرنا چاہیں تو اس طرح کی چیزوں پر پیسے خرچ کریں، وہ گھر میں رکھیں، ان کو پڑھائیں۔ تو وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ یہ 12 سال حج پر چلے، تو آج کل ہمارے حاجی بھی ہیں، گھر سے شروع کرتے سیلفی بنانا، تو وہاں پر بھی جا کر سیلفی بناتے رہتے ہیں، یہاں سے تصویریں کھنچانا شروع کرتے ہیں، یہاں سے ملاقاتیوں کا سلسلہ شروع کرتے، پتہ چلے کہ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہم جاتے ہیں، ادھر بھی جا کر یہی کام کرتے ہیں۔ حالانکہ لمحہ یہاں پر بھی قیمتی ہے، لیکن وہاں تک تو کیا ہی کہنا، وہاں کی اشد جو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر تو مصروف رکھا جاتا اپنے آپ کو، کہ نہ جانے زندگی میں یہ نماز، اور پھر ادب کے خاطر بھی وہاں پر اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ 12 سال لگے جناب والا، یہ میں نہیں کہتا، یہ بایزید بستامی کی سیرت کی کتاب کہتی ہے جناب۔ کسی نے پوچھا 12 سال حضرت بستام سے چلے، تو یہ عرب ہی کا علاقہ تھا، تو ظاہر بات بستام سے چلے ہیں، تو ظاہر بات اتنا ٹائم 12 سال لگے، کرتے کیا تھے 12 سال میں، کہاں کہاں کیا تھا؟ تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے، سنیے بات، یہ آپ نے جملہ میں کہا، 12 سال گھر سے نکلے ہوئے مسافر حق کو ہوئے، مسافر مدینہ کو ہوئے، عاشق مدینہ کو ہوئے، امت کے ایک عظیم صوفی بزرگ کو گزرے۔ تو کسی نے پوچھا کرتے کیا تھے؟ کہا گھر سے نکلا تھا، قدم قدم پر نبی اللہ کی ذات پر درود شریف پڑھتا تھا، منزل یہ پوری ہوتی تھی اگلا قدم رکھتا تھا، یہ منزل پوری ہوتی اگلا قدم رکھتا تھا، یہاں تک کہ مجھے 12 سال مدینہ شریف پہنچنے میں لگے۔ پھر ان بزرگوں کی بات نہ کی جائے تو کس کی کی جائے؟ ان انسانوں کی بات نہیں کی جائے گی۔ یہ دنیا کے میٹھے انسان ہیں جن سے دنیا غیر میں بھی اتنا پیار کرتی ہے۔ نبی اللہ کا مقام تو پھر میں نے کہا نا وہ مقام ہی کیا ہے، ابو بکر پر نہیں کھلا تو کس پر کھل سکتا ہے؟ یہ تو صرف کرنے ہیں، کرنے جو لے رہے ہو، یہ چراغ کی روشنی ہے جو ہم لے رہے ہیں۔ چراغ کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ اگر دیکھا ہے تو وہ اللہ نے دیکھا ہے، اور وہ دکھائے گا تو میدان حشر میں دکھائے گا، اس کے علاوہ وہ چراغ نہیں کسی نے دیکھا۔ وہ آمینہ کا چراغ ہے جو مہتاب عالم ہے۔ تو یہاں پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا راز افشاں کیا میرے آپ سب کے لیے۔ میں کہتا ہوں درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھا کریں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ درود شریف پڑھا کریں، اس لیے بھی کہ یہ عبادت فٹافٹ ہی اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ عبادت جلدی میں قبول ہوتی اور جلدی میں اپنا رزلٹ دیتی، یعنی ادھر سے مال بیچا ادھر ہی اس کا نفع بھی آپ ہاتھ میں آ، یہ دستو دستی شدہ بدست۔ آپ اس پر کوشش کیجئے گا۔ یہ مضمون میں اگلے جمعے کے اوپر لے جاتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔